بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید چکوال کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ حاضرین و سامعین، اسلام کے سیاسی افکار کے حوالے سے آج کی گفتگو میں ریاست کے بنیادی عناصر کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ ریاست ایک وہ منظم نظام ہے جس میں ریاست اپنے تمام بسنے والے شہریوں کے حقوق اور فرائض کا تعین کر سکے اور معاشرے کے تمام لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکے تو وہ کامیاب ریاست ہوتی ہے۔ ریاست معاشرہ میں تمام مفادات سے بالا تر ہوتی ہے۔ ریاست کے آگے مجبوری نہیں ہونی چاہیے، نہ تو ریاست کا معذرت خواہانہ رویہ ہونا چاہیے اور نہ ہی ریاست کا نظام جو ہے وہ جابرانہ ہونا چاہیے، بلکہ ریاست کا یہ سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں معاشرہ کے تمام افراد کو کما حقہ صحیح طریقے سے اور امن اور سکون کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کے مواقع مہیا کر سکے۔ ارسطو نے ریاست کی جو تعریف کی ہے، ارسطو لکھتا ہے کہ ریاست خاندان اور دیہات سے مراد وہ شہر، ان کے اتحاد کا نام ہے جس کا مقصد ایک مکمل اور خود کفیل زندگی گزارنا ہے، ایک کامل زندگی بھی ہو اور خود کفیل زندگی بھی ہو، تو یہ ریاست اس کو کہا جاتا ہے جی۔ گیٹل مغرب کے بہت بڑے مغربی مفکر ہیں مغرب کے، انہوں نے ریاست کی جو تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عوام کے منظم گروہ کو ریاست کہا جاتا ہے جو بیرونی دباؤ سے مکمل طریقے سے آزاد ہو، اس کو ریاست کہا جاتا ہے جی۔ ریاست کے سیاست کے جو ماہرین ہیں، علم سیاست کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے ریاست کے 4 بنیادی عناصر ذکر کی ہیں، ایلیمنٹس جن کے بغیر کوئی ریاست مکمل بھی نہیں ہو سکتی۔ ان 4 ایلیمنٹس میں پہلا جو ایلیمنٹس ہے وہ آبادی ہے، یعنی لوگ، پاپولیشن۔ دوسرا علاقہ، ریجن یا خطہ زمین۔ تیسرا نظام حکومت۔ چوتھا جو ہے اقتدار اعلیٰ۔ یہ جو 4 بنیادی عناصر ہیں انہوں نے ان کو ریاست کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اب کوئی بھی ریاست وہ آبادی کے بغیر، پاپولیشن اور لوگوں کے بغیر تو قائم ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ریاست کی جو حکمرانی ہے وہ نظر ہی آبادی پر آنی ہے۔ اب کتنی آبادی ہونی چاہیے، کم از کم کتنی ہونی چاہیے، زیادہ کتنی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آج کے مفکرین بھی اور جو قدیم مفکر گزرے ہیں ان کی بڑی مختلف آراء ہیں۔ مثال کے طور پر پروفیسر روسو گزرے ہیں مغرب کے، انہوں نے لکھا ہے کہ کم از کم ایک ریاست کے لیے 10,000 افراد ہونے چاہیے، اور کئی مفکر یہ کہتے ہیں کہ آبادی کم ہونی چاہیے، اور کچھ مفکرین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ آبادی کم نہیں ہونی چاہیے، آبادی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور آج عصر حاضر میں وہ اس اپنے کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جن ممالک کی اگر آبادی زیادہ ہے تو وہاں ان کے پاس ذرائع آمدن پیدا کرنے کے بھی مواقع بہت زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے آبادی کو جو کنٹرول یا پلاننگ جو ہے، منصوبہ بندی جو ہے، اس کے بارے میں یہ مفکرین اسی بنیاد پر ہیں کہ ریاست کے اندر اگر آبادی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ آج اگر چین کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، عرب سے بھی چائنا کی آبادی جو ہے وہ تجاوز کر گئی ہے۔ تو اس آبادی کو اگر پھر یہ بھی دیکھیں کہ چائنا نے اپنی جو
آبادی تھی، اپنے لوگ تھے، ان کو کس طریقے سے انہوں نے تربیت دی ہے، ان کے اندر کس طریقے سے وہ مہارتیں اور سکلز پیدا کی ہیں کہ آج چائنا کی پروڈکشن جو ہے وہ پیداوار دنیا کے کونے کونے میں جا رہی ہے۔ تو آبادی کے متعلق اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ اسلام میں واضح طور پر یہ احکامات ہیں کہ آبادی کو رزق کی تنگی کی وجہ سے آبادی کو کنٹرول نہ کیا جائے جی، کہ اگر یہ خیال کر لیا جائے کہ اگر لوگ زیادہ ہو جائیں گے جی، اولادیں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر ہمارے وسائل کم ہو جائیں گے۔ تو آبادی کے متعلق آج کے جو مفکرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آبادی اور وسائل میں توازن ہونا چاہیے جی۔ اگر آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو اپنے وسائل کو بھی زیادہ پیدا کریں جی، ذرائع آمدن بھی زیادہ ہونے چاہیے تاکہ ان کے درمیان وہ جو ہے وہ توازن برقرار رہے جی۔ ریاست کا دوسرا بنیادی ایلیمنٹس ہے جی علاقہ، خطہ ہونا چاہیے، زمین۔ خانہ بدوشی کی زندگی کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، بڑے بڑے اس میں قبائل ہیں جی، اور جن کی تاریخ پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن خانہ بدوش کی زندگی کو یا ان کے رہن سہن کو حکومت یا ریاست کا نام نہیں دیا گیا، کیونکہ ان کے پاس خطہ نہیں تھا جی۔ تو الغرض خطے اور علاقے کا ہونا بھی ضروری ہے جی۔ اب یہاں بھی وہی سوال ہے کہ کتنا علاقہ ہونا چاہیے۔ تو آج اگر دیکھیں جی، جو دنیا کے تجربات دیکھیں تو خطے کا وسیع ہونا کسی ملک کے فائدہ کے لیے ہے۔ جتنا اس کا علاقہ، جتنی اس کی زمین زیادہ ہوگی، وہ ملک خوشحال زیادہ ہوگا۔ تو لیکن اس کے برعکس جو روسو گزرے ہیں، پروفیسر روسو مغرب کے مفکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی ریاست بڑی ریاست کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ وہ اس کو اور انداز میں دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹی ریاست ہے، تھوڑا علاقہ ہے، تھوڑی خطہ زمین ہے، تو اس کے اوپر حکومت قائم کرنا، اپنی رٹ ریاست کی منوانا آسان ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس زیادہ ہو جائے گی تو اس کے اوپر رٹ مشکل ہو جاتی۔ اور دور حاضر میں اگر دیکھیں تو جو بڑے بڑے ملک ہیں تو وہاں پر اچھی حکمرانی بھی ہو رہی ہے، وہاں پر رٹ بھی حکومت کی قائم ہے۔ لیکن اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر خطہ زیادہ ہوتا ہے، زمین زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ریاست کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے اوپر میں دو دلیلیں دینا چاہتا ہوں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ خطہ جتنا زیادہ ہوگا، جتنی زیادہ زمین ہوگی، آج قدرتی وسائل جو ہیں اس ملک کے پاس زیادہ ہو جائیں گے جی۔ آج پانی کا، واٹر کا بڑا مسئلہ ہے جی، اور پانی خطہ زمین زیادہ ہوگا، صاف زیر سمندر ہوگا جی، دریا ہوں گے، نہریں ہوں گی، ندی، یہ سب کے سب وہاں چیزیں پائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ قدرتی وسائل جو پانی ہے جی، اور پھر زمین کے نیچے جو ہیں آئل ہے، گیس ہے، یا اس طریقے سے دیگر جو ہے وہ معدنیات ہیں، وہ خطہ زیادہ ہوگا، وسائل زیادہ ہوں گے۔ رشیا کو دیکھ لیں، روس کو دیکھ لیں، وہاں ان کی زمین زیادہ ہے تو ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خطہ اگر زیادہ ہوتا ہے تو دشمن، دفاعی لحاظ سے اس کو دیکھیں، دشمن کو عبور کرنا، اس کے اوپر قبضہ کرنا مشکل ہوتا ہے جی۔ رشیا کا جو کمیونسٹ جو ملک تھا وہ بہت بڑا وسیع تھا، تو اس کے اوپر جرمن کی فوجیں قبضہ نہیں کر سکی۔ جنگ عظیم دوم میں جرمن کی فوجیں رشیا پورے کے اوپر قبضہ نہیں کر سکی، کیونکہ وہ اس کی زمین بہت زیادہ تھی۔ اس پورے خطے کے اوپر ان کی فوجوں کا جانا اور وہاں پہنچنا مشکل تھا جی۔ تو دفاعی لحاظ سے زمین کا زیادہ ہونا یہ بھی ریاست کے لیے فائدہ مند ہے، اور وسائل کے اعتبار سے بھی ہونا۔ یہ جو آج ہمارے ہاں ایک ہے کہ سب سے جو چھوٹی ریاست کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور وہاں چند لاکھ کی آبادی ہے، اور اس کے اوپر دیکھیں اتنا نظام مملکت ہے، تو ان کے پاس وسائل بھی کم ہو جاتے ہیں جی۔ تیسرا ہے کہ کسی ریاست کے پاس نظام مملکت بھی ہونا چاہیے، حکومت چلانے کا ایک منظم سسٹم بھی ہونا چاہیے جی، پھر ریاست ہوتی ہے جی۔ زمین کے اوپر یا
وہ آبادی کے اوپر، وہ تو ایک قبائلی زندگی ہو جائے گی، ایک سردار کی زندگی ہو جائے گی۔ وہ سردار بھی تو ایک علاقے کا، ایک مخصوص لوگوں کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، تو پھر وہ سرداری نظام یا قبائلی نظام تو اس کو کہہ سکتے، ریاست نہیں کہہ سکتے۔ ریاست کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے پاس ایک منظم اور بہترین حکومت کرنے کا طریقہ کار بھی ہو، اس کے پاس عدلیہ ہو، مقننہ ہو، شورا ہو، یہ سب کچھ اس کے پاس ہونے چاہیے جی۔ یا اس کو آج کی زبان میں یہ سمجھ لیں کہ اس کے پاس، ریاست کے پاس ایک قانون ہونا چاہیے، آئین ہونا چاہیے، ایکٹ ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پر وہ ریاست چل رہی ہے۔ تو دور حاضر میں دو قسم کی حکومتیں چل رہی ہیں، یہ ڈیموکریٹک ممالک ہیں جی، جمہوری ممالک ہیں، یہ بادشاہت جن ممالک میں ہیں، جیسا کہ یہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جی، عرب کنٹریز میں وہاں دیکھیں جی کہ وہاں بادشاہی نظام ہے، اور لیکن انہوں نے بھی بادشاہی نظام کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اصول اور ضوابط مقرر کیے ہیں، وہ بھی حکومتیں چل رہی ہیں۔ چوتھا جو ایک ہے ریاست کے لیے ایلیمنٹس، اقتدار اعلیٰ، اور یہ وہ ایلیمنٹس ہے جس کی بنیاد پر اسلام کا یہ نقطہ نظر ریاست کا دوسرے جو سیاسی نظریات اس سے مختلف ہے جی۔ اقتدار اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اقتدار اعلیٰ ریاست کا ایسا مطلق، برتر اور اعلیٰ اختیار ہے جو اندرونی بیرونی دباؤ سے آزاد ہو جی۔ تو ریاست کے لیے یہ جو ہے اقتدار اعلیٰ کا ہونا بھی ضروری ہے جی۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور انسان اس کا نائب ہے، خلیفہ ہے، وہ اللہ کے فراہم کردہ قوانین، کتاب و سنت کے مطابق وہ اپنی لوگوں کے اصول یا قواعد زندگی گزارنے کے لیے وہ تعین تو کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ آج ڈیموکریٹک جو ممالک ہیں، جو جمہوریت کے جو چیمپئن ہیں جی، یہ جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے، وہ کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ کی سپریم طاقت جو ہے وہ عوام ہے، عوام جو کہتے ہیں وہی ہوگا جی۔ اور دوسری طرف جو ہمارے ڈکٹیٹرشپ کے ممالک ہیں جی، بادشاہت ہیں جی، جہاں کوئی وہاں وہ قانون نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ بادشاہ مطلق ہی ہے۔ تو الغرض اسلام کا جو اقتدار اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اقتدار، اصل جو ہے طاقت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ ریاست کے چار بنیادی عنصر ہیں، اس کے اوپر بڑی بڑی بحثیں ہو سکتی ہیں جی۔ نظریہ آبادی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے جی، خطے کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، وسائل اور ذرائع کے اوپر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے نظام مملکت کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ان چار بنیادی ایلیمنٹس کا کسی بھی ریاست حکومت کے لیے ہونا لازمی ہے۔ شکریہ، والسلام۔